أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتْلِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ عَلِي بْنُ الْحُسَيْنِ يَا أَبَتَا لَسْنَا عَلَى الْحَقِّ صلوات بر محمد اور آلہ عزیزان ایمان، معزز اور لائق احترام سامعین، جواں سال مرگ کے ایصال ثواب کے عنوان سے اس مجلس ایصال ثواب میں دونوں ذاکر اول کی پیروی کرتے ہوئے میں نے شہزادہ علی اکبر کا ایک قول جو راہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام سے انہوں نے کیا، یا بتا لسنا علی الحق، اے میرے بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ مولا حسین نے کہا بیٹا علی اکبر اگر ہم حق پر نہ ہوں گے تو کون حق پر ہوگا؟ ہم 100% حق پر ہیں، دشمن ہمارے باطل پر ہیں، بابا ہم حق پر ہیں، لا یبالی بالموت، پھر موت کا کیا خوف ہمیں، پھر موت سے کیا ڈرنا؟ یہ اسی ایک ٹکڑے کو موضوع سخن بنا کر تھوڑی دیر آپ حضرات کے خدمت میں حصہ ثواب لیتے ہوئے گفتگو کو آگے بڑھانا ہے۔ دیکھیے، عرب کی سنگلاخ وادی سرحد شرک و کفر سے چھلک رہی تھی۔ دنیا کی کوئی بھی ایسی برائی شمار نہیں کی جا سکتی جو عرب میں نہیں تھی۔ شرافت نام کی کوئی چیز تھی نہیں۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ آخر سارے نبی عرب میں کیوں آئے، قرآن عربی میں کیوں آیا؟ اللہ جانتا تھا عرب وہ ضدی قوم ہے کہ اگر دوسری زبان میں قرآن نازل کریں گے تو دنیا مان لے گی، عرب نہیں مانیں گے۔ یہ اونٹ کا گوشت کھائے ہوئی ضدی قوم یہ مانے گی نہیں۔ ایک اور جہاں سے اگر ایک پائپ جا رہا ہے اور سوتے ٹوٹ گئے، کہیں پانی کے پھوارے نکل گئے تو آگے سے پانی بند نہیں کیا جاتا، جہاں پر پوائنٹ ٹوٹا ہے اس کی مرمت کی جاتی ہے۔ شرک اور کفر کا وہ دور دنیا نے کہیں نہیں دیکھا جو عرب میں تھا، لہٰذا وہاں تمام مسلح نبی رسول کو اللہ نے وہی بھیجا۔ مطلب یہ ہے کہ کافر اور بھی دنیا میں ہیں، مگر یہ اتنے جبرے ہیں کہ ان کو ٹھیک کر دو آٹومیٹیکلی سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ ان کو ٹھیک کر دو خالی۔ جیسے ایک چھوٹی سی مثال، آپ ہندوستان میں مولا حسین کی عزاداری ہو رہی ہے، کہاں کہاں ہو رہی ہے اس کا علم ہمیں بھی نہیں ہے، آپ کو بھی نہیں ہے۔ ایک گاؤں جہاں چند مسلمان ہیں
چند مسلمان نہیں ہیں، ہر جگہ حسین کی عزاداری ہو رہی ہے. کچھ ایک امام چوک بنا ہوا ہے، وہ 4 اینٹیں یا اینٹ نہیں ہے تو مٹی کو اونچا کر دیا گیا، اس پر لحد بنا دیا گیا کہ یہ کیا ہے، کہ یہ امام چوک ہے، امام سے مراد امام حسین ہے. چوک بنا دیا، آگے بڑھ گئے، یہاں کے یہ صوفیاء کرام نے جو اپنا حق نمک ادا کیا ہے وہ یہی کر رہے تھے کہ بڑی بڑی عمارت بنائیں گے تو اس میں ٹائم چاہیے، جگہ چاہیے، زمین چاہیے، فنڈنگ چاہیے. وہ کہیں قبرستان میں تھوڑی سی اجازت لی، ایک مٹی کا ڈھیر کھڑا کر کے 4 اینٹیں لگا دیے، امام حسین سے نسبت دیکھی، وہاں آزاداری کی بنیاد ڈالی، دوسری جگہ چلے گئے، تیسری جگہ چلے گئے. اس طرح انہوں نے دین کو پھیلایا ہے. کیوں کہ دین کیسے پھیلے گا امام چوک سے؟ تو وہ صوفیاء کرام کی حکمت تھی کہ ان کو حسین تک پہنچا دو، حسین ان کو اللہ تک پہنچا دے گا. میرے بھائی ذرا توجہ چاہ رہا ہوں، یہ ہے حکمت ہوتی ہے. عرب سے توحید کا پرچم بلند کیا ہمارے نبی نے. 23 سال کی زندگی میں وہ بجلی گرا دی کہ پورا جزیرہ نما عرب قریب قریب مسلمان ہو چکا. لیکن ایک پرابلم یہ آیا کہ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کو یہ پرابلم فیس نہیں کرنا پڑا الا سرکار دو عالم کو. اس وقت لوگ کافر تھے، مشرک تھے، نبی کے چاہنے والے تھے یا نبی کے دشمن تھے، اللہ کے چاہنے والے تھے یا اللہ کے دشمن. 2 ہی کیٹیگری تھی، یا کافر تھے یا مسلم تھے، کافر تھے یا مومن تھے، مشرک تھے یا مومن تھے. رسول اللہ کے زمانے میں ایک تیسری شاخ پیدا ہو گئی، اس کو کہتے ہیں منافق. میں اپنے پورے مطالعے کی ذمہ داری پہ کہہ رہا ہوں، آدم سے لے کے عیسیٰ تک کی ہسٹری پڑھیے، منافق لفظ آپ کو کہیں نہیں ملے گا الا امت مصطفیٰ میں. ان کو فیس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر دشمن کھل کے آئے تو ہم مار بھی سکتے ہیں، بچ بھی سکتے ہیں. لیکن پہلو میں بیٹھا ہوا کب شرارت کر دے پتہ ہی نہیں ہے. اس لیے کہ منافق کہتا ہی ہے، کھلا ہوا دشمن نہیں ہے وہ اسلام کا، چھپا ہوا دشمن ہے، جس کو کہتے ہیں نا وہ محاوراتی زبان میں آستین کا سانپ، کب منہ گھما لے، یہ منافق. انہوں نے اسلام میں وہ غول گھمایا کہ آنے والی نسلیں کنفیوز ہو گئیں کہ یہ جو تحریک، یہ جو ایجیٹیشن، یہ جو کرانتی، یہ جو ریولیشن رسول نے برپا کیا تھا، یہ سب سمٹ کے ایک ہدف حکومت کا قیام بنا دیا. اور اسلام سے عداوت جو تھی اس کا بدلہ بھی لے لیا، اور جو محمد مصطفیٰ سے نفرت تھی اس کا بدلہ بھی لے لیا. پڑھے لکھے حضرات ہیں، ویسے یہ سبجیکٹ ہمارا کل دن کا ہے. کل دن کی ایک مجلس میں ایک الٹی گنگا بہانے کی تیاری کر کے آیا ہوں، عداوت اہل بیت. محبت اہل بیت میں بہت مجلس سنی ہے آپ حضرات نے، ہمارا کل کا موضوع ہے عداوت اہل بیت. اب دیکھیے اس میں کہاں تک کوئی پیغام پہنچ سکتا ہے، مگر کوشش رہے گی. ہم تو ایسے ایسے موضوع ڈھونڈتے ہی ہیں کہ جس پر ڈسکشن کر کے ایک نئی تھیم نسل کو دی جائے. صلوات بر محمد اور آل محمد. وہ جملے سنیے. صلوات میں بہرحال تھکان ہے آپ کے، ہو سکتا ہے تھکے ہوں گے، دن بھر مجلس ہوتی ہے تو یہاں تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ مجلس سے کہیے گا تو 11 ساڑھے 11 سے پہلے ختم کر لیں گے. کیا خاموشی آ گئی اس سے؟ نہیں گھبرائیے گا نہیں، مجلس کے جو ٹائم ہے وہی ہوگی مجلس. وہ مزاحن میں نے یہ جملہ استعمال کیا تھا. اصل ان کو دشمنی اللہ سے تھی، اللہ ملا نہیں، رسول آ گئے سامنے. رسول کا یہ کچھ بگاڑ نہ پائے اس لیے کہ پہلو میں علی کھڑے تھے. تو اب ان کو بگاڑنا ہے رسول کو، تو یہ ڈائریکٹ رسول پر حملہ نہیں کر سکتے. مگر انہوں نے بز میں سن لیا کہ رسول بتا رہے ہیں
کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اذیت دو تو رسول کو اذیت پہنچتی ہے، جن سے محبت کرو تو رسول سے محبت ہو جاتی ہے، جن سے پیار کرو تو محمد سے پیار ہو جاتی ہے. اور وہ چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ جس نے ان کو راضی کیا اس نے ہمیں راضی کیا، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے زہرا کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا. یہ میرا حسین ہے، میں اس سے ہوں، یہ مجھ سے ہے. یہ حسن ہے، میں حسن سے ہوں، حسن مجھ سے ہے. یہ علی ہے، علی منی و نامینو، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں. یہ علی کائنات میں سب سے زیادہ عزیز کوئی ہے تو تو ہے. یا علی تو میرا بھائی خالی دنیا میں نہیں ہے، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی بھائی ہے آخرت میں بھی بھائی ہے. تو عوام جو نفسیات پڑھے ہوئی تھی اس نے پہچان لیا چلو رسول کو جانے دو، ان کو اذیت دیں گے آٹومیٹیکلی رسول پریشان ہوں گے. اب رہا اسلام، ان کا کیا بگاڑیں گے؟ توجہ چاہ رہا ہوں میرے بھائی، یہیں سے ہماری تمہید گھومے گی آگے میں. اسلام ان کا کیسے بگاڑیں گے؟ بعد رسول اسلام کو اقتدار کی روح میں پیش کیا، حکومت پر قبضہ کر لیا. اب وہ رسول کی آل جو رسول کو سب سے زیادہ عزیز تھی ان کے حصے میں ظلم و ستم ڈال دیا، اور اسلام کو تباہ کرنے کے لیے تلوار لے کے نکل گئے. ملک فتح کرنے، شہر فتح کرنے، علاقے فتح کرنے. پڑھے لکھے لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹے بچے البتہ نہ سمجھ پائیں مگر بقیہ لوگ سمجھ جائیں گے. جب تلوار لے کے فاتح کی شان سے جایا جاتا ہے تو جو مفتو قوم ہوتی ہے وہ نفرت کرتی ہے تلوار والے سے. ایرانین امپائر ہو، رومن امپائر ہو یا آزو بازو کا افریقہ ہو، کوئی بھی حصہ آپ دیکھ لیں وہاں اسلام سے نفرت ہوئی. یہ اپنے پلان میں ہو گئے کامیاب، لڑیں گے، تلوار چلائیں گے، نام دیں گے اسلام کا، مال غنیمت ملے گا وہ ہم رکھ لیں گے، نفرت ملے گی اسلام کے جھولی میں ڈال دیں گے. نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ متنفر ہوتے رہے، اور ہوتے ہوتے آج یہاں نوبت آ گئی کہ مسلمان سر چھپانے کی جگہ ڈھونڈ رہا ہے. مرغے کا گوشت بھی ٹرین میں نہیں کھا سکتا اس لیے کہ اس کو گائے کا گوشت کہا جا رہا ہے. یعنی بے کسی ایسی آ گئی کہ اب مسلمان کو سر چھپانے کی جگہ دنیا میں نہیں مل رہی ہے. کوئی ٹیرر کہہ رہا ہے، کوئی خائن کہہ رہا ہے، کوئی دہشت گرد کر رہا ہے، کہہ رہا ہے اندر آ جائیے. تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے اتنے گریبان ہیں. یہ مسجد میں آ گئے مسجد توڑو، وہ مسجد میں آ گئے مسجد دھو، وہ اس قبیلے کا آ گیا اس کو حرام کرو، وہ جائز وہ ناجائز، یہ مکروہ، پورے فتوے چل رہے ہیں. رسول آئے تھے کافر کو مسلمان بنانے، انہوں نے ٹھیکہ لے لیا مسلمانوں کو کافر کیسے بنایا جائے. اب یہ زندگی چل رہی تھی، بعد مصطفیٰ اسلام چل رہا تھا، وہ وہاں تک کا میں نے ایکشن آپ کو ابھی تک کے دور میں بتایا. مگر جو اسلام کے اصلی محافظ تھے ان کی نگاہ بصیرت. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آ جائیے بھیا ادھر آ جائیے، آپ لوگ اندر آ جائیے، اندر اچھی جگہ ہے اگر آنا چاہ رہے ہو تو. اس لیے کہ بہت سے لوگ ہیں بیچارے جو آگے بیٹھتے آگے بہت شکریہ، شکر گزار ہوں آپ کا. اپنے عباس پر لبیک کہیے. اللہ آپ کے جذبے کو سلام. احساس اسلام کے حوالے سے اتنا مردہ کر دیا کہ جس کا جو جی چاہ رہا ہے اسلام کو فٹ بال بنا کے کھیل رہا ہے. بعد مصطفیٰ رسول کہہ گئے تھے کہ میرے بعد جو کچھ ہے وہ حق ولایت یہاں ٹرانسفر ہو رہی ہے، اور ہاتھ پہ اٹھا کے زبان سے کہہ کے انڈیکیٹ کر کے چلے گئے. انہوں نے کہا کہ مولا کے معنی جگری یار کے ہیں، ہم اقتدار سنبھالتے ہیں. آپ مولا رہیے گا، ہم مولا آپ کو مانیں گے، لیکن یہ اقتدار جو ہے وہ ہمارا کام ہے.
اس کو ایک دوسرا نام دے دیا وہ خلافت کا. گاڑی چلی, ذرا سا وقت گزرا تو انہوں نے کہا کہ یہ ٹیمپرری میرج کیا ہے؟ کہنے لگے اس کو متاع النساء کہتے ہیں, یہ قرآن میں ہے, رسول نے رائج کیا تھا. تو انہوں نے کہا نہیں اس کو ہم حرام قرار دیتے ہیں. تو حضور آپ کو حرام قرار دینے کا اختیار ہے؟ وہ کہہ لے ارے ہم بھی تو اسی جگہ بیٹھے ہیں جہاں حضور بیٹھے تھے, حرام. تو اب وہ دوسرے صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ یہ طواف النساء کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے وہ حج میں ہوتا ہے اور ایک رکن ہے اور مناسک حج میں ہے, اور اس کے بعد پھر نسلوں کی طہارت کا مسئلہ چھڑ جاتا ہے. یہی چھڑتا ہے نا, نسلیں نجس ہو جاتی ہیں بعد میں, ہم اس کو حرام قرار دیتے ہیں اس لیے کہ ہم کو دشمن علی کی فیکٹری کھولنی ہے. میرے بھائی ذرا تھا فکر کے رہوار کو ذرا آگے تک, انہوں نے کہا ہم اس کو, وہ دیکھا آپ نے دین کے ساتھ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے. وہ آ گئے, پھر انہوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ, یہ رسول اللہ کے زمانے میں تو اذان میں یہ جملہ نہیں تھا. انہوں نے کہا تم نے سنا نہیں, پرسوں ہم کو کنیز نے یہی کہہ کے جگایا تھا کہ اٹھیے, نماز نیند سے بہتر ہے, جملہ پیارا ہے, رہے گا اذان میں. عوام نے کہا حضور کا کہا ہوا ہے, ہم مانیں گے. ٹھیک ہے, اب سلسلہ چچا کا ختم ہوا, ماموں کا شروع ہوا. وہ ایک ماموں جان نے پوت کے دن نماز جمعہ پڑھا دی اور بڑے اطمینان سے لوگوں نے پڑھا. ایک ماموں جان نے صبح کی 4 رکعت پڑھا دی. یہ کھلواڑ ہوتا رہا. امام حسن نے ایک حکمت لی کہ فری ہینڈ دے دیا, تم بدلہ لینا چاہتے تھے نا کسی کا, لو ہم صلح کے دستاویز پر نسل بنی امیہ کی سند کفر تحریری طور پر لکھوا کے تم کو فری ہینڈ دیتے ہیں. نہیں حاضر اب جو کرنا ہے کر لو. اب وہ کہاں گیا قصاص, کہاں چلے گئے خون ناحق کا بدلہ لینے والے. جمل اور صفین کیسے بھول گئے, 20 سال تک حکومت رہی. ادھر امام حسین ایک بڑے مشن کی تیاری میں لگ گئے. ذہن اتنا مردہ ہو گیا کہ انسانوں کے درمیان وہ احساس جو رسول پیدا کر کے گئے تھے سب کو مردہ کر دیا. دین میں خود ساختگی سے اب جب اتنا بدتر دن آ جائے کہ یزید مطلق عنان خلیفہ بن جائے, اس سے کالا دن تو اسلام کو دیکھنا نہ پڑا ہوگا. تو اب امام حسین اٹھے, انہوں نے کہا اب ان کا علاج مکے مدینے میں نہیں ہے, اس لیے کہ باطل کی جو کوپلیں اور جڑیں اکھاڑ کے اگر نم زمین پر رکھ دیجئے تو برسات وغیرہ اگر آ جائے تو اس میں کوپلیں پھوٹ جاتی ہیں, اور اگر ریگستان میں پھینک دیجئے تو وہاں چونکہ ڈیزرٹ ہوتا ہے وہ خود بھی سوکھ جائے گا, فنا ہو جائے گا. حسین نے کہا اب باطل خلافت کی جڑوں کو کھینچ کے لے چلو کربلا نام کے ریگستان میں. کربلا پورا ایک مشن ہے, ایک تحریک ہے, پورا ایک ایجیٹیشن ہے. ایک بزرگ خاندان کی حیثیت سے آ گئے جناب عبداللہ ابن عباس, بہت بڑے محدث ہیں. انہوں نے کہا کہ شہزادے آپ عراق کا سفر نہ کیجیے. تو امام حسین نے کہا آپ دیکھ نہیں رہے ہیں دین کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا جا رہا ہے, میں جا رہا ہوں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے, اصلاح فی امت جدی کہہ کے رسول. امام حسین نکل گئے, پوری تیاری کی, مدینہ چھوڑا, مکہ چھوڑا. آج تک ایک حسین کا عمل صرف عوام سمجھ لے کہ حسین نے جتنی قربانی دی ہے وہ ہمارے لیے دی ہے. یہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے, مگر میں آپ سے ایک وعدہ لیتا ہوں. یہ بتائیے کربلا سے پہلے امام حسین امام تھے کہ بعد میں بنے؟ یس نو بولیے بھائی. پہلے سے تھے. سردار جنت کربلا کے بعد بنائے گئے یا کربلا سے پہلے تھے؟
سجدے کو طول رسول اللہ نے کربلا کے بعد دیا یا کربلا سے پہلے؟ جتنی فضیلت حسین کو ملنی تھی وہ سب کربلا سے پہلے مل گئی. کربلا میں جا کے حسین کا قد اونچا نہیں ہوا، اسلام کا تحفظ کا قلعہ ملا ہے. آج ابھی کی بات ہے، مجلس ہو رہی تھی، شب جمعہ ہے، تو میں نے کہا مرزا صاحب آپ آئے نہیں، مجلس تو 1 گھنٹہ ہوئی. کہنے کہ مولانا تھک کے آئے تھے اور شب جمعہ میں ہم ذرا سا دعا بہت لمبی پڑھتے ہیں، تو ہم نے کہا چلو مجلس تو پھر مل جائے گی، ہم دعا پڑھ لی. اب ذرا دیکھیں، دعا آدمی عبادت جب کرتا ہے تو دوسرے کے لیے اپنی عبادت کو داؤ پر نہیں لگاتا. جی لگاتے ہیں آپ؟ نہیں. ارے ہم کو عبادت کرنی ہے، ہم کو حج پر جانا ہے، جائے. کسی کی لڑکی کی شادی ہے، ہوگی، ہم حج کے لیے جانا ہے. آدمی دوسرے کے لیے اپنی عبادت، کائنات عالم و آدم کا پہلا اور آخری مصلی ہے حسین، کہ جس نے عبادت چھوڑ دی امت کے لیے. بھائی حج عبادت ہے کہ نہیں؟ احرام باندھ لیا تھا، بدل دیا عمرہ سے. مولا سارے لوگ حج کر کے جا رہے ہیں، آپ حج کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کہ آج ہمیں حج نہ کرنے دو، اس لیے کہ اگر آج میں نے حج کر لیا تو امت قیامت تک حج نہ کر پائے گی. مولا ہر ایک کمائی کر کے وطن میں آتا ہے، کہ وہ کما کے لاتا ہے وطن میں، ہم کمانے کے لیے جا رہے ہیں وطن سے باہر. وطن چھوڑا، شہر چھوڑا، علاقہ چھوڑا، خاندان چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، عبادت چھوڑ دی. آگے کربلا میں کس لیے؟ اصلاح فی امت جدی. لیکن کسی بھی تحریک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سمبول ہوتا ہے. بس بھائی توجہ کا طالب ہوں، سمبول، علامتی نشان. ایران میں ایک شہید گزشتہ برس جاں بحق ہوئے، شہید قاسم سلیمانی. جب ان کے لیے احتجاج کیا گیا، ڈی ایم کے یہاں، سی ایم کے یہاں جو لکھا گیا، تو اس کے آگے کس کی تصویر تھی؟ جی قاسم سلیمانی کی. اچھا، اگر ابھی مرجیت کا کہیں پرابلم ہوتا ہے تو وہاں کس کی تصویر لگائی جاتی ہے؟ مراجع کرام کی، آغا سستانی کی، آغا خامنائی کی، اور دیگر بشیر نجفی کی، وغیرہ وغیرہ جو ہیں، آغا خوئی کی، آغا خمینی کی. کیوں؟ اس لیے کہ مسئلہ مرجیت کا ہے، تو ٹو دی پوائنٹ تصویر چاہیے. بھارت میں ابھی کوئی آندولن اٹھایا جائے گا تو یہ بتائیے کہ تصویر محمد علی جناح کی ہوگی یا مہاتما گاندھی کی؟ نہیں بھائی، ذرا سا بولنا تو پڑے گا آپ کو. ہم گاندھی جی کی. ایران میں اگر کوئی تحریک ہو تو تصویر خمینی صاحب کی ہوگی یا اسد یاور صاحب کی؟ ہے نا؟ اس لیے کہ تصویر جو ہے نا وہ علامتی نشان ہے، سمبول ہے. جیسی تحریک ہو، سمبول سے، فوٹو سے پتا چلتا ہے یہ تحریک کس کی ہے. 50 برس کے بعد محمد کے نواسے نے ایک تحریک اٹھائی، اس تحریک کا نام ہے کربلا. تحریک ہے اسلام محمد کی. تو حسین کو چاہیے کہ کوئی فوٹو ہو جو تحریک میں سمبول بن جائے. تو حسین نے پورا انتظام کیا. پہلے سن 43 ہجری 9 شعبان سے امام حسین تیاری میں لگ گئے. جب مصطفیٰ کی تصویر کامل بن کے اکبر کا شکل پا چکی، میرے بھائی اب حسین نکلے. ورنہ آپ ذرا سا دیکھیے، تھوڑی سی بات آپ کو میں سناؤں گا. امام حسین علیہ السلام کہ یہاں اذان ایک ہی وقت ہوتی تھی، نماز کے ہر وقت ہوتی تھی نا. یہ صبح عاشور علی اکبر نے کیوں دی؟
امام حسین علیہ السلام کا باقاعدگی سے آفیشیلی ایک مؤذن تھا جس کا نام تھا حجاج بن مسروق. اس کا نام تھا حجاج بن مسروق. یہ آفیشیلی امام کا. شب عاشور ایز فار ایزول عادت کے مطابق ابن مسروق گلدستہ اذان کی طرف بڑھا. حسین نے کہا حبیب اس کو روکو. حبیب بن مظاہر نے کہا حجاج بن مسروق رک جاؤ, مولا بلا رہے ہیں. مولا آپ نے طلب کیا؟ ہاں. کہاں جا رہے ہو؟ گلدستے پہ اذان دینے. کہا رک جاؤ, آج تم مت دو اذان. علی اکبر کہاں ہے؟ مولا جب آپ کا آفیشیلی مؤذن ہے تو یہ اذان مؤذن کو روک کے علی اکبر سے دلوانا کیا مطلب؟ اچھا اگر دلانا تو علی اکبر سے بزرگ ہیں حضرت عباس. ہم مشورہ نہیں دے سکتے امام کو, مگر خیال تو ظاہر کر سکتے ہیں نا. حسین نے کہا نہیں, ہم تحریک مصطفیٰ کو زبان بھی دینا چاہتے ہیں. بھائی ذرا سا چاچا, تصویر محمد کی ہوگی تو آواز بھی محمد کی ہوگی. صلوات پر محمد اور آل محمد. دیکھیے یہ کہ جو کہتے ہیں نا کہ 18 سال کا سن, 18 سال کا سن کیا ہے؟ عنفوان شباب. ابھی جوانی کی کہانی شروع ہوتی ہے, یہ 18واں سال ہوتا ہے. آفیشیلی سین بلوغ 15 سال ہے, تو 2-3 سال میں کیا ہے, یہ ابھی چلتا ہے. لیکن علی اکبر کائنات عالم و آدم کے 18 سال کا وہ جوان ہے کہ اس نے پوری تاریخ لکھ ڈالی 3 سال میں. دیکھیے ایک بات میں نے آپ کو اذان کی بات کہی. دوسری بات, امام حسین نے جیسے ہی کربلا میں رہوار نے چلنا بند کر دیا, پوچھا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ سب آپ کو معلوم ہے, وہ سب بتا دیا. اس کو ست فرات کہتے ہیں, نینوا کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, کربلا کہتے ہیں. کہنے کربلا کہتے ہیں. کہ رک جاؤ, سب لوگ رکو. یہ زمین کا مالک کون ہے پتہ کرو, بلاؤ. معلوم ہوا وہ بازو میں ادھر ہے قبیلہ بنی اسد والے, یہ ان کی پراپرٹی. مولانا کو بلایا. مولانا نے کہا ہم کو یہ زمین چاہیے ہے, یہاں ہم شہادت دیں گے, کام ہے, تو اگر تم چاہو تو ہمارے ہاتھ زمین بھیج دو. انہوں نے کوئی بات نہیں, ایسے بھی بنجر زمین ہے, اگر آپ خریدنا چاہ رہے ہیں تو بسم اللہ. تو زمین تو جو خریدی جاتی ہے تو بینامہ بنتا ہے, تو بینامہ بنا, باقاعدگی سے کاتب آئے, بینامہ لکھا گیا, تو رجسٹریشن میں نام دیا جاتا ہے, کس کے نام لی جائے پراپرٹی, ہے نا. تو عام طور سے آدمی یا اپنے نام لیتا ہے یا اپنی زوجہ کے نام لیتا ہے, یا اگر اپنے نام یا زوجہ کے نام نہیں لیتا تو اپنی بڑی اولاد سے شروع کرتا ہے. دیکھیے جو جنرل ہے وہی پڑھ رہا ہوں, پڑھے لکھے حضرات ہے, کیا سرکار, یا آدمی بڑی اولاد سے شروع کرے گا. اور حسین کے پاس جو بڑی اولاد ہے اس کو ایک پلس پوائنٹ بھی ہے, اس لیے کہ وہ بڑا بیٹا بھی ہے, فیوچر کا امام بھی ہے, معصوم بھی ہے. بڑا بیٹا موجود, خود موجود, کاتب سے حکم دیا کہ یہ علی اکبر کے نام اس کا بینامہ تیار کرو. کسی کی سمجھ میں نہیں آیا. ہم اور آپ تو خیر, ہم تو خیر جاہل ہیں, ہم کیا سمجھیں گے, مگر دنیا میں کسی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ 18 سال کا علی اکبر جب بیٹا موجود ہے اور خود موجود ہے, اچھا معصوم کے ہوتے ہوئے, ہے نا بھائی, علی ابن الحسین. اچھا میں نے کیا کہا, علی ابن الحسین کے پاس کئی پلس پوائنٹ ہیں. ایک پلس پوائنٹ تو یہ کہ امام ہے, ایک پلس پوائنٹ یہ کہ معصوم ہے, ایک پلس پوائنٹ یہ کہ ان کو کربلا میں بچنا ہے. تو جس کو 8 دن میں قتل ہو جانا ہے اس کے نام زمین. میرے بھائی آپ اس طرح کی مجلس سننا پسند کریں گے؟ آخر بات کیا ہے, بات کیا ہے؟ امام حسین کو معلوم ہے کہ 8ویں دن محضر شہادت میں اکبر کا بھی نام ہے, تو جو 8ویں دن شہید ہو جائے گا اور بیٹا موجود ہے جس کو 35 سال رہنا ہے, جس امام کے علم میں گردش لیل و نہار ہو, اس کو نہیں معلوم تھا کہ کون بیٹا کب تک رہے گا.
معلوم تھا نا، پھر علی اکبر کے نام کیوں لیا بھائی؟ سوال ہے. بیٹا بڑا موجود ہے، بڑا بھی ہے، بڑی اولاد ہے، خلیفہ اکبر ہے، معصوم ہے، امام ہے. چلیے، اور سب سے بڑی بات کہ ان کو رہنا ہے. دیکھیے انہی پوائنٹ کو سمجھ لینا امامت کی حکمت عملی جان لینا ہے. نوجوان بھائیوں، آپ سے اپیل ہے، دین میں، شریعت میں، گھر میں، فیملی میں، ماں باپ کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، محلے میں، سوسائٹی میں، سماج میں جذبات کو پیچھے رکھو، حکمت کو آگے رکھو. حکمت اگر آگے نہیں ہوگی تو جذبات کی لائف نہیں ہوتی. حکمت سروائیول ہوتا ہے. جذبات ابھی کچھ ہے، کل کچھ ہوں گے، ماحول چینج ہوگا. ابھی جذبات یہ نہیں کہتا کہ لنگی بنیان پہن کے سڑک پر نکل جائیے، لیکن جون کی 25ویں تاریخ کو جذبات اس کی اجازت نہیں دیں گے کہ کوٹ پینٹ اور جیکٹ اور کنٹوپ لگا کے نکلے، ہے نا. تو جذبات ایموشن کے لائف نہیں ہوتے، حکمت کی لائف ہوتی ہے. حسین نے کربلا کو مرجع خلائق بنانا تھا اور ہر طرح کے نظریاتی اختلاف، ڈسپیوٹ سے کربلا کو بچانا تھا. اس حکمت سے علی اکبر کے نام زمین لی. اب ذرا سا پیچھے آنا پڑے گا، تھوڑا سا پیچھے. کیا حکمت ہے وہ دیکھیے آپ. رسول اللہ کی بہت ساری زوجہ ہیں جن سے آپ واقف ہیں. کچھ کے نام یاد ہوں گے، کچھ کے نام یاد نہیں ہوں گے، ہے نا. جو سب سے چہیتی ہیں ان کے نام تو سب کو معلوم ہے، اور جو سب سے باوقار ہیں ان کے نام بھی ہم کو معلوم ہے. خدیجۃ الکبریٰ، ٹھیک ہے. حالانکہ وہ چہیتی وہیتی کا لفظ رسول کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ رسول معصوم ہے. معصوم خلاف عدل نہیں کر سکتا. آپ کو معلوم ہے نا، آپ کو اللہ نے 4 بیٹی دی ہے. ایک بیٹی کو ٹافی لا کے دے دیا اور دوسری بیٹی کو نہیں دیا. آپ کو معلوم ہے اللہ آپ کی دعا قبول نہیں کرے گا. ایک بیٹا ہے، اس کو کلیجے سے لگایا، پیار کیا، پیشانی چوما. وہاں پر دوسرا بیٹا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں دی. چھٹے امام نے فرمایا کہ اللہ کو ناراض کر دیا اس نے، اس لیے کہ اس نے محبت میں دوسرے لڑکے کے دل میں کانٹا چبو دیا. تو اللہ نے جتنی اولاد دی ہے سب کو برابر سے آپ محبت کیجیے. آپ نہیں یہ بہت پیاری ہے، وہ بہت نہیں، یہ سب نہیں چلے گا. جو چہیتی کا لفظ رسول اللہ کے لیے، وہ فاطمہ کے لیے بھی لوگ استعمال کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اردو زبان کی مجبوری ہے، کر دیتے ہیں. یہ اس لیے کرتے ہیں چہیتی کہ کچھ لوگوں نے اور بھی بیٹیاں دی ہیں تاریخ میں. اس میں ہماری مجلس کا تو ایک بڑا اچھا ٹکڑا ہے کہ رسول اللہ کی اور بھی بیٹیاں رہی ہوں گی. اگر کسی کو 3-4 بیٹی ہو تو ہمارا کیا بگڑ جائے گا بھائی؟ اچھی بات ہے، اللہ 2 دے، 4 دے، 5 دے. حالانکہ ابھی 2 سے زیادہ ہوں تو پردھانی لڑ نہیں سکتے، قانون آ گیا ہے. بیٹی تھی 4 تھی رسول اللہ کی، چہیتی فاطمہ تھی. دیکھیے یہ انٹرپریشن غلط جائے گا. اب رسول کا عمل دیکھیے، ایک بیٹی آتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک بیٹی آتی ہے تو پیشانی چومتے ہیں، ایک بیٹی ہے جس کو جہیز بھی دیتے ہیں. شادی کرتے ہیں تو مہر بھی طے ہوتا ہے. اور پورے مسلمان بھائیوں کی یہاں مہر فاطمی، جہیز فاطمی، جانماز دیں گے، بستر دیں گے، کھانا پکانے کا برتن دیں گے. کیوں؟ سنت رسول ہے، جہیز فاطمی ہے. مٹی کا برتن ملا تو شادی کو، ایک جاتے کی چکی ملی تھی تو ہم دیں گے. کیا یہ جہیز؟ آپ ذرا بتائیے، ایک بیٹی ہے، نسل چلی، ان کے نواسے ہوئے، کبھی جنت سے کپڑا منگا کے دے رہے ہیں، کبھی ناکا بن جا رہے ہیں،
کبھی اونٹ کی طرح جھک جا رہے ہیں خطبہ چھوڑ کے کبھی. اور جو بیٹیاں تھیں ان کے بال بچے بھی ہوئے, ان کے لیے 10 روپے کا چاکلیٹ تاریخ نے نہیں دکھایا کہ بھائی 10 ڈیری ملک رسول اللہ نے لیا ہوگا اور لے کے دیا ہو, یہ 2 ڈیری ملک تم بھی لے لو. یہ عصمت نبوت پر دھبا ہے. خیر بہرحال ہم بات گھوم جاتی ہے ہماری, ہم پھنس جاتے ہیں اس میں, پھر نکلنا دشوار ہوتا ہے. رسول اللہ کی تمام بیویوں میں ایک زوجہ ہے, وہ بھی باوقار بیوی ہیں, اس لیے کہ غلط گھرانے سے تعلق ہے تو یہ نہ سمجھے گا کہ باوقار نہیں ہے. ام حبیبہ بنتے, پیچھے والے لوگ نہیں بولنے, بنتے ابو سفیان, باوقار میں کہہ رہا ہوں, باوقار, باعزت, باغیرت بیوی ہے. زمانے کو سنائیے, لاؤڈ اسپیکر پر مجلس ہو رہی ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں آپ ازواج پیغمبر سے دشمنی رکھتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں آپ. کوئی شیعہ ابو سفیان اور معاویہ کو نہیں مانتا, کوئی شیعہ, صاف صاف. مروت آپ کے 2-4 بزرگوں کو پبلکلی چھوڑ بھی دے تو وہ ابو سفیان اور معاویہ کو چھوڑنے والی قوم نہیں ہے شیعہ, ہے نا. ابو سفیان کی بیٹی, معاویہ کی بہن, عزت سے منبر پر نام لیا جا رہا ہے. اگر ہم ازواج سے ڈرتے ہو جلتے ہوتے تو سب سے زیادہ ان سے جلتے, اس لیے کہ ان کا فیملی بیک گراؤنڈ ہمارے خلاف ہے. نہیں, ہم فیملی پر نہیں جاتے, ہم کردار پر جاتے ہیں. یہ اسلام لے آئی تھی کون؟ ام حبیبہ بنتے ابو سفیان. عبداللہ ابن جہش نام کا ایک شخص ہے, اس سے ان کا عقد ہوا, لیکن باپ نے عہد کفر میں جو اذیت تمام مسلمانوں کو دی, اپنے بیٹی داماد کو بھی دی. بھائی داماد کی عزت جنگلی سے جنگلی آدمی بھی کرتا ہے. یہ عرب کا انوکھا گھرانہ تھا جہاں ساس داماد کے خلاف بھی لڑنے چلی آتی تھی, ورنہ پوری دنیا میں محاورہ ہے, جب تک ساس زندہ تب تک سسرال زندہ. جن جن حضرات کی ساس زندہ ہیں وہ ذرا سا دوہرا لیں, اپنا اصلاح کر لیں, ہے نا. یہ کیسی اماں تھی بیچاری, خیر کوئی بات نہیں. ام حبیبہ کو اذیت دی. ام حبیبہ اور ان کے شوہر عبداللہ ابن جہش رسول اللہ کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ, ہمارے باپ نے ہم کو بہت ستایا ہے. دیکھیے ہمارے شوہر کو جو پتھر سے مارا ہے اس کا پورا بازو, اس کے گوشت اڑ گئے ہیں, تو ہمارے پروٹیکشن کا, حفاظت کا کچھ انتظام کیجیے. تو رسول نے کہا میں طاقت بڑھا رہا ہوں, کوشش کروں گا کہ تم کو بھی حفاظت دوں, لیکن اگر تم دونوں میاں بیوی ایک رائے قائم کر لو تو میرا ایک بھائی ابھی کچھ قافلے کو لے کے ایتھوپیا, حبشہ ہجرت کر رہا ہے, اگر تم لوگ راضی ہو تو تم چلے جاؤ, اس ظلم سے بچ جاؤ گی. ان دونوں وائف ہسبینڈ نے الگ مشورہ کیا. کس نے؟ ام حبیبہ اور عبداللہ ابن جہش, دونوں نے مشورہ کیا, بات پاس ہو گئی, انہوں نے کہا ہم جائیں گے. وہ جعفر کے ساتھ, جعفر ابن ابو طالب کے ساتھ حبشہ چلے. وہاں جانے کے بعد حالات ایسے ہو گئے کہ یہ جو عبداللہ ابن جہش تھا وہ وسیم رضوی بن گیا. مطلب بتانے کی ضرورت نہیں کہ مرتد ہو گیا, ہے نا, مرتد ہو گیا اور مر بھی گیا کچھ دن میں. ام حبیبہ بے سہارا ہو گئی تو حضرت جعفر نے خط لکھا. جعفر تیار نے خط لکھا رسول اللہ کو, یا رسول اللہ ام حبیبہ کا شوہر ایک تو مرتد ہو گیا تھا, مر بھی گیا, تو اب ان کا کیا کروں. تو رسول اللہ نے ریپلائی دیا خط کا کہ اگر وہ ہماری زوجیت میں آنا چاہتی ہیں تو میری طرف سے مہر دے کر ہماری زوجیت میں شامل کر لو. وہ خط آیا, جواب میں جناب جعفر ابن ابو طالب نے ام حبیبہ سے کہا. ام حبیبہ کا چہرہ لال ہو گیا خوشی سے, قیامت کے دن ازواج مصطفیٰ میں اٹھائی جاؤں, اس سے بڑا شرف کیا ہے, جلدی کیجئے. تو غائبانے میں جناب جعفر نے عقد پڑھا. تبھی سے
یہ سنت قائم ہوئی ہے کہ لڑکا لڑکی کہیں بھی ہو ٹیلی فون ٹیلی گرام یا فیس بک پر نکاح ہو سکتا ہے. صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. یہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں جی. ہو گیا. سن 7 ہجری میں فتح خیبر کے بعد جناب جعفر کا قافلہ ینبوہ نام کے وہ بندرگاہ پر آیا. وہاں سے انہوں نے رسول کے حوالے کر دیا. اچھا اب ایک سنیے, ابو سفیان کو ایک دوسری بیٹی بھی ہے. اب یہ جو جملہ پڑھ رہا ہوں یہ کتاب کا نہیں ہے, یہ زندگی کے مطالعے کا ہے. جب بڑی بہن کی شادی اچھے گھرانے میں ہو جائے تو چھوٹی بہن ولو بولے نہیں شرم و حیا سے, مگر اس کے دل میں ایک تمنا پروان چڑھتی ہے کہ یا اللہ بڑی بہن کو اعلیٰ گھرانہ ملا ہے تو ہم کو یا اس سے اچھا ملے یا اس کے برابر ملے. وہ کمتر پر سمجھوتا نہیں کرتی. لڑکی ہے ہو سکتا ہے نہیں بولے نہیں بولتی, صحیح پڑھ رہا ہوں نا, اس کے دل میں یہ تمنا. اب ایک بیٹی ہے ان کی ممونہ. اب جب اس کو خبر لگی کہ کس جنگل سے اٹھ کے خاندان بنی ہاشم میں چلی گئی. عرب میں اس وقت 17 قبیلے تھے, اس 17 قبیلہ میں ٹاپ کا قبیلہ بنی ہاشم تھا, ٹاپ کا قبیلہ. کہنے لگے ارے وہاں چلی گئی ہماری بہن. تو ممکن ہے انہوں نے دعا کیا ہو پروردگارا کہاں سے کہاں قسمت نے پہنچا دیا, کس جنگل میں غنڈے گھرانے میں پیدا کیا, لوفر ٹائپ لوگ, پورا میکے کے لوگ. دیکھیے اگر میکے والے کوئی ڈاکو ہوں, کوئی چور ہوں, رابری کرنے والے ہوں تو لڑکی سسرال بھی جاتی ہے تو کسی گنڈے کا نام آئے تو وہ اسکیپ کرتی ہے کہ ہمارے سسرال میں ہماری انسلٹ ہو جائے گی اگر اس کا نام آیا, اس لیے کہ وہ تو ڈاکو میں 11 سال کی سزا پا کے آ چکا ہے نا. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ بیٹی ہے تو ان کو تو معلوم تھا نا کہ باپ کیسا ہے, ان کو نہیں معلوم تھا کہ بھائی کیسا ہے. کہاں کی کہاں پہنچ گئی, ابو طالب کی بہو بن گئی, رسول کی زوجہ بن گئی, قیامت کے دن ازواج مصطفیٰ میں اٹھائی جائے گی. اے میرے اللہ ہمارا قسمت بھی ایسا بنا دے کہ یا تو ایسا اعلیٰ گھرانہ دے دے یا کم سے کم ایسا دے دے کہ ہمارا سر جھکنے نہ پائے. ممکن ہے کوئی دعا دل سے نکل گئی ہو, اللہ نے سن لیا. عرب میں 3 نمبر کا VIP قبیلہ تھا قبیلہ بنی ثقیف. قبیلہ بنی ثقیف, پہلا بنی ہاشم, دوسرا نخعی, تیسرا نمبر پر تھا قبیلہ بنی ثقیف. آپ بڑے آسانی سے پہچان لیں گے. حضرت مختار ابن عبیدہ ثقفی کو جانتے ہیں نا, یہ انہی کا قبیلہ ہے, پہچان گئے ہوں گے, بڑا VIP گھرانہ. اور یہ قبیلہ پورے عرب میں جیسے جود و سخا میں بنی ہاشم مشہور تھا, شجاعت میں مالک اشتر کا قبیلہ نخعی مشہور تھا, ویسے ہی قبیلہ بنی ثقیف حسن و جمال میں مشہور تھا. یہاں کے ایک سردار تھے جناب مختار کے چچا حضرت ابو مرہ, ان سے رشتہ ہو گیا جناب ممونہ کا. یعنی ابو سفیان کی دوسری بیوی اعلیٰ گھرانے میں آ گئی. ٹھیک ہے بنی ہاشم کا برابر تو قبیلہ نہیں ہے, مگر عرب میں 17 میں 1 to 5 میں ہے, 3 نمبر کا قبیلہ ہے. ممونہ نے آ کے اچھا سردار کی زوجہ بنی. ابو مرہ بہت بڑے سردار تھے قبیلہ بنی ثقیف کے, اور حسن و جمال کا یہ عالم تھا ابو مرہ کے کہ جب مجمع ہو تو چہرے پر نقاب رکھنا پڑتا تھا, بھیڑ لگ جاتی تھی. ممونہ سے عقد ہوا. اب ممونہ جب قبیلہ بنی ثقیف کی بہو بن کے آئی تو ممکن ہے یہاں کہا ہو پروردگارا اب جب جنجال سے نکال کے عزت دی ہے اس گھرانے میں تو اب ایسا کردار بنا دے, نسل کو اتنا پاکیزہ بنا دے کہ میکے سے یاد نہ کی جاؤں. اللہ نے دعا سن لی, اور 1 ہی سال کے بعد ایک چاند کا ٹکڑا گھر میں اتر گیا. ممونہ اور ابو مرہ سے ایک لڑکی پیدا ہوئی. لڑکی حسن و جمیل کا ایک پیکر بن کے اتری. تو محلے کی جتنی عورتیں آئیں ان سب نے بغیر نام رکھے ہوئے لیلا کہہ کے پکارا, اس لیے کہ عرب میں لیلا حسن و جمال کی علامت ہوتی تھی.
تو لیلا لیلا نام پڑ گیا، جو بعد میں احتراماً ام لیلا کہی جاتی ہیں۔ اب پھر یہ جملہ کتاب کا نہیں ہے، ام لیلا کو گود میں لے کے ممکن ہے ممونہ نے دعا مانگی ہو، پروردگارہ پہلی بیٹی دی ہے، ایک بہن کو پہنچایا بنی ہاشم میں، دوسری بہن کو قبیلہ بنی ثقیف میں، اے میرے اللہ تجھے اسی رسول کا واسطہ بیٹی دی ہے تو اچھا قبیلہ بھی چننا، میں کیسے یاد نہ کی جاؤں۔ اللہ نے کہا لے ام لیلا یہ بھی دعا تیری قبول ہو گئی، میں نے محمد کی 2 تصویر بنائی تھی، ایک آمنہ کے ذریعے ظاہر ہوا، ایک تیرے بطن سے ظاہر ہوگا۔ حضرت ابو طالب کے پوتا مولا علی کے فرزند امام حسین کا رشتہ آ گیا ام لیلا سے، یہ فاطمہ کی بہو بن کے در دولت حسین میں آئی۔ اللہ نے علی اکبر کا ظہور ام لیلا کے ذریعے کیا۔ صلوات بر محمد اور آل محمد۔ سنیے گا میرے بھائی، ام لیلا گھر میں آ گئی فاطمہ کے، اور وہ جو تحریک حسین کو سمبول چاہیے تھا، علامتی تصویر چاہیے تھا، ایجیٹیشن کرانتی کے لیے فوٹو چاہیے تھا، وہ ام لیلا کے ذریعے اللہ نے اتار دیا۔ اور بالکل جیسے محمد کوئی کام کرتے ہی نہیں جب تک علی نہ ہو، حد یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ نہیں کہلوایا جب تک علی نہ آ گئے، ہے نا، نام اسی لیے علی رکھا۔ اب چونکہ کربلا میں 2 علی شہید ہوئے ہیں، ایک بڑے ایک چھوٹے، لہذا اکبر اور اصغر کہہ لیں، ورنہ نام سب کا علی ہے۔ اب ایک تصویر آ گئی، اب ذہن کو یہاں پر روکیے اور آ رہا ہوں، کسی کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ امام حسین نے اتنا بڑا گھرانہ رہتے ہوئے، معصوم بیٹا رہتے ہوئے، علی اکبر کے نام زمین کی رجسٹریشن اور زمین کا معاہدہ اور زمین کا سیل ڈیڈ کیوں بنوایا؟ یہ راز کھلا سن 67 ہجری میں، 67 ہجری میں، جب کوفے پر قبیلہ بنی ثقیف کا ایک جوان جس کا نام ہے مختار، وہ بحیثیت امیر کوفہ آیا تو اس نے قاتلان حسین کو تو چن چن کے کیفر کردار تک پہنچایا، اور اس میں پہلا کام کیا کہ اپنے ساتھی مالک اشتر کے بڑے فرزند ابراہیم بن مالک اشتر کے ساتھ پہلے زیارت کربلا کی۔ سنیے، جب زیارت کربلا کیا تو اس وقت تک کوئی تختی اختی نہیں لگی تھی، کوئی نشانی نہیں تھی، بس ایسے ہی مٹی ہے، ریت ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ قبیلہ بنی اسد کو بلایا گیا، پوچھا گیا کیسے کیا ہے، پتہ چل گیا یہ حسین کی قبر ہے، یہ حبیب بن مظاہر کی ہے، وہ مولا عباس کی ہے، وہ گنج شہیدہ ہے۔ ان دونوں نے ایک جگہ بیٹھ کے پروگرام بنایا کہ جب ہم زیارت کو آ گئے ہیں تو ابھی کچھ نشانی دینا چاہتے ہیں قبر حسین کو۔ سنیے گا میرے بھائی، جہاں جہاں آواز پہنچ رہی ہے، میں تاریخ کے اس رخ کو آپ کو لے آیا کہ کربلا حسین میں جو روضے کی تعمیر ہوئی اس کی ابتدا یہ ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم تعمیر کریں گے روزہ، لیکن ابھی ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، ہم کو تو ابھی ادھر دیکھنا ہے۔ تو انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ 4 قبر کے کونے پر پتھر ڈال دیتے ہیں، بڑے حضرت کے چھوٹے حضرت کے، بقیہ پھر آئیں گے تو پورا انتظام کے ساتھ آئیں گے، اس کو بنوائیں گے۔ کتنے ٹائم لگے ہوں گے، سامنے کے پہاڑ سے جا کے پتھر کو پتھر سے کاٹ کے پیلر بنانے میں، اور مزدور کوئی نہیں ہے، مختار ہیں ابراہیم بن مالک اشتر، اور ہاتھ سے اٹھا کے اس پتھر کو وہاں لائے، اور جب گڑھا کھود کے پتھر نصب کیا تو قبیلہ بنی اسد کے لوگوں کے نام چونکہ امام حسین نے رجسٹری کرائی علی اکبر کے نام، ہبا کر دیا انہی کو کہ جو ہمارے ظاہر آئیں گے نا ان کو تم 3 دن مہمان رکھنا، اور اس کے بعد ہمارے قبر کا پتہ بتانا۔ اور اس جائیداد سے تقریباً 60 ایکڑ زمین تھی،
اس جائیداد سے جو بھی فائدہ ہو وہ تم اٹھاتے رہنا، جاؤ تم کو دے دیا میں نے۔ اب وہ آ گئے، انہوں نے دیکھا ارے یہ تو کوفے کا امیر ہے، اگر یہ روضے پر قبضہ کر لے گا تو ہماری تو آمدنی ختم ہو جائے گی، ہماری مالی حالت اور خراب ہو جائے گی، اور ہمارے نام ہبہ ہے، یہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ وہ آ گئے، مختار ہم نہیں چاہتے کہ ہم دو قبیلے میں تلوار نکلے، تم امیر کوفہ ہو، تم حسین کے شیعہ ہو، ہم بھی حسین کے دشمن نہیں ہیں، انہی ہاتھوں نے حسین کو دفن کیا ہے، ہم بھی حسین کے دشمن نہیں ہیں، مگر مختار یہ روضہ تم مت بناؤ، اس لیے کہ یہ بنانا ہمارا کام ہے، اس لیے کہ یہ ہبہ نامہ ہمارے نام ہے۔ جناب مختار نے ابراہیم سے مشورہ کیا، ابراہیم نے کہا بات تو صحیح کہہ رہا ہے، جب حسین نے انہی کو ہبہ کر دیا ہے تو رائٹ تو ان کا بنتا ہے، یہ اجازت دیں تو بنے گا، یہ اجازت نہیں دیں تو نہیں بنے گا۔ مختار زیرک تھے، ذہین تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے پہلے دیکھیں تو ہبہ نامہ میں کیا لکھا ہے، ان کو ہبہ نامہ لے آؤ، وہ پورا کاغذ رجسٹریشن کا بے نامے کا پورا لے کے آ گیا، اس میں پہلا نام علی اکبر کا تھا۔ جناب مختار نے یوں کر کے بے نامہ بند کیا، کہا رکھ لو، اب کام ہو گیا، اب ہم بنا سکتے ہیں، تمہارا رائٹ نہیں چلے گا، اس لیے کہ یہ زمین ہمارے خاندان کے نواسے کے نام ہے، ہمارے چچا ابو مرہ کا نواسا ہے۔ کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں گئی تھی کہ کربلا کا روضہ تعمیر ہو، اس حکمت سے حسین نے بھرا گھر رہتے ہوئے زمین کا بینامہ علی اکبر کے نام کرا دیا۔ صلوات پر محمد اور آل محمد۔ اور کیا میرے سرکار، شہزادہ علی اکبر ایسا نہیں ہے کہ بیٹا باپ کے ساتھ آ گیا تھا، نہیں، علی اکبر کربلا کی ضرورت بن کے آیا تھا، علی اکبر کربلا کی ضرورت، اور اس ضرورت کی پرورش کا پورا اہتمام حسین نے پہلے سے کیا تھا۔ چنانچہ آپ کو میں ایک بات بتا دوں پھر، ایک سنت امام حسین نے قائم کی تھی جو کسی امام کسی نبی کے یہاں نہیں ملتی، اور یہ سنت امام حسین نے شروع کی، امام حسین پر ختم ہو گئی، ایک رسم امام حسین نے ڈالی۔ 38 ہجری میں علی ابن الحسین پیدا ہوئے، چوتھے امام۔ عورتوں نے امام حسین علیہ السلام کو گود میں ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کے بچے کو لا کے دیا، مولا نے بچے کو دیکھا، مسکرائے، جھک کے پیشانی کا بوسہ دیا، کھڑے ہوئے، گود میں لیا، محراب مسجد میں آ گئے، مدینہ کا واقعہ ہے، محراب مسجد میں آ گئے، بچے کو مسجد کے محراب میں لٹایا، ہاتھ کو بلند کیا، پروردگارہ تو نے اپنی خزانہ نعمت سے اولاد دی تھی، میں نے اس کو تیری بارگاہ میں نظر کر دیا، یہ کہہ کے حسین چلے آئے۔ یہ خبر فوراً علی کو ملی کہ امام حسین تو اپنا لڑکا اللہ کی بارگاہ میں نظر کر کے چلے آئے۔ حسین ادھر آئے، ادھر دوش پر رضا علی نے ڈالی، محراب مسجد میں آئے، جھکے، بچے کو گود میں اٹھایا، پروردگارہ تو نے حسین کو بیٹا دیا، حسین نے تیری بارگاہ میں نظر کیا، اب اس بچے کو تیری بارگاہ سے لے جا رہا ہوں، میں علی ابن ابی طالب اس کی پرورش کروں گا، اس وعدے کے ساتھ لے جا رہا ہوں کہ یہ بچہ تیری بارگاہ میں نظر ہے، جب تیری راہ میں ضرورت پڑے گی اس کو پیش کر دیا جائے۔ یہ 38 ہجری کا واقعہ ہے۔ 43 ہجری میں ام لیلہ کے بطن سے شہزادہ علی اکبر پیدا ہوئے، بالکل امام حسین نے وہی سیرت پھر ریپیٹ کی۔ اب علی نہیں تھے، آئے علی اکبر کو محراب میں رکھا، پروردگارہ تو نے بیٹا دیا تھا، میں نے تیری بارگاہ میں نظر کر دیا، چلے آئے۔ اب یہ خبر گھر میں گئی تو اس وقت علی کی جگہ علی کی بڑی بیٹی زینب موجود تھی، کہا کیا ہوا؟ کہا علی اکبر کو نظر کر کے آ گئے۔ جناب زینب نے اپنے کو پورے اسلامی پردے میں ڈھانکا اور بالکل اسی انداز میں گئی جس انداز میں علی گئے تھے، جھکی، علی اکبر کو گود میں اٹھایا،
وہی جملہ کہا جو علی نے کہا تھا، پروردگارا تو نے حسین کو بیٹا دیا تھا، حسین نے تیری بارگاہ میں نظر کیا، تیری بارگاہ سے عاریتاً لے جا رہی ہوں، اس وعدے کے ساتھ کہ اس کی پرورش کروں گی، جب ضرورت پڑے گی تیری راہ میں پیش کر دیا جائے گا۔ اب سمجھ گئے، اس قانون سے زینب نے علی اکبر کو پالا تھا، جو لے کے آئی تھی اٹھا کے تو پالا، اور ایسا پالا کہ ایک دن امام حسین مچل گئے، عید کا دن تھا، کہا بیٹا باپ کے اندر بھی ایک جذبات ہوتا ہے، تو نے کبھی مجھ سے کچھ نہیں مانگا، میرے دل میں تمنا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے کچھ مانگے، کچھ فرمائش کر میرے لال، تو میرا بیٹا ہے، میں تیرا باپ ہوں، میرے دل میں بھی یہ تمنا آتی ہے۔ ابھی اکبر جواب دیتے اس سے پہلے ایک آواز آ گئی، میں اپنے لال کی کسی خواہش کو پورا کرنے میں دیر کروں تو اکبر دوسرے سے مانگے گا، بھیا آپ رہنے دیں، علی اکبر کی ذمہ داری میرے سے۔ بھیا آپ زحمت نہ کریں، بہن یہ میرا بیٹا ہے، اور جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو اپنے نانا کی زیارت کی نیت کرتا ہوں، ہو بہو تصویر مصطفیٰ کی جیسے اتار دیا ہو اللہ نے۔ خلقن اور خلقن امام حسین کے جملے ہیں، صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں رسول سے مشابہ۔ یہ علی اکبر چھٹے امام سے ایک کسی شیعہ نے سائل بن کے سوال کیا، یہ ابن رسول اللہ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، تو مولا نے کہا پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ کہا مولا ایک باپ کے لیے، ایک ماں کے لیے سب سے بڑے خوشی کا موقع کب آتا ہے؟ تو امام نے کہا ایک باپ کے لیے سب سے خوشی کا موقع تب آتا ہے جب اس کے سامنے اس کا جوان بیٹا انگڑائی لیتا ہے۔ یہاں تک پوچھ کے اگر سائل رک گیا ہوتا تو رک جاتا، مگر اس نے دوسرا سوال کر دیا، مولا اور ایک باپ کے لیے سب سے زیادہ غم کا موقع کیا آتا ہے؟ تو مولا نے فرمایا باپ کے لیے سب سے بڑا غم کا موقع تب آتا ہے وہ جو جوان بیٹے کی میت دیکھے۔ یہ کہہ کے کھڑے ہو گئے چھٹے امام، کربلا کا رخ کیا، السلام علیکہ یا عبد اللہ الحسین، ارے عبد اللہ حسین آپ پر سلام ہو، آپ نے 18 سال کے کڑیا جوان کا لاشا اٹھایا۔ ہاں آزادارانِ مظلوم کربلا، 18 سال کا سن جو سیدہ کا سن تھا، نام علی والا رکھا، صورت اللہ نے رسول والی دی، کسی شاعر نے قیامت کا شعر کہا ہے، شکل رسول نام علی عمر فاطمہ، کیا کیا تبرکات تھے اکبر لیے ہوئے۔ ہر باپ کو بیٹا پیارا ہوتا ہے، وہ اکبر جیسا بیٹا ہو۔ تاریخ کا جملہ ہے، جب نیزے کی ینی علی اکبر کے کلیجے میں ٹوٹ گئی اور حسین آئے ہیں تو علی علی کرتے ہوئے آئے۔ صاحب مقاتل لکھتے ہیں کہ علی علی اس لیے کرتے تھے کہ نجف کے علی کو پکارتے تھے، بابا بہت بڑا امتحان دینے جا رہا ہوں، ذرا مدد کرنا۔ کربلا کے علی کو پکارتے تھے، بیٹا دکھائی نہیں دیتا، اللہ وہ دن کسی باپ کو نہ دکھائے۔ اور علی اکبر دونوں ہاتھ کلیجے پر رکھے، بابا ادھر ہوں، بابا بابا ادھر ہوں بابا۔ اور زخم جب نیزے کی یعنی ٹیس مارتی ہے تو ریت پر علی اکبر انگڑی نہ کر رہے، حسین آ گئے، میرے لال میں آ گیا، بابا آپ آ گئے، سرہانے دادا کھڑے۔ حسین نے پیشانی پر ہاتھ ملا، بیٹا یہ کلیجے پر ہاتھ کیوں رکھے ہو میرے لال؟ اب آپ کو معلوم ہے
اکبر کو احساس ہے کہ جوان بیٹے کے کلیجے میں برچھی کا پھل دیکھ کے بوڑھا باپ ضبط نہ کر پائے گا، کوئی سہارا دینے والا نہیں، عباس نہیں ہے، قاسم نہیں ہے، اونو محمد نہیں ہے، کون سہارا دے گا؟ علی اکبر اس لیے چھپا رہے ہیں زخم کو۔ حسین نے ہاتھ ہٹایا، قیامت کا منظر ہے، برچھی کا پھل باہر نکلا، بیٹا یہ تو نیزے کی یعنی ٹوٹ گئی ہے۔ ہاں بابا، سنان ابن انس نے کوشش بہت کی نکالنے کی مگر نیزہ نکلا نہیں، لوہے کا پھل اس میں رہ گیا ہے۔ بیٹا بہت تکلیف ہو رہی ہے نا؟ ہاں بابا بڑی چبھن ہو رہی۔ اچھا بابا آپ آ گئے ہیں، اس میں چبھن تو ہو رہی، اچھا بیٹا تھوڑی دیر صبر کرو، میں اسے نیزے کی یعنی کو نکالتا ہوں۔ ابراہیم آنکھ پر پٹی باندھ کے چھری چلائی تھی اسماعیل کے گلے پر، ابھی آنکھ بند کر لو۔ ایوب ادھر نہ آنا۔ حسین نے گھٹنا زمین پر ٹیکا، آستین نے صبر پلٹی، گہرے زخم میں ہاتھ ڈالا، پوری طاقت سے نیزے کی یعنی کو لیا اور جو کھینچا تو اکبر کا کلیجہ باہر آ گیا۔ حسین لپٹ گئے، منہ پر منہ رکھ دیا، یا بنیا الی الدنیا بعد خلیفہ، اے میرے لال تیرے بعد اس دنیا زندگانی پہ خاک ہے۔ حسین لپٹ گئے، بیٹا علی سیعلم الذین ظلموا ایام قلبی ینقلبون۔ الہی تیری عظمت و جلالت کا واسطہ ہے، میرے معبود ہم سب کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک ہم سب کے ایک ایک گناہوں کو تم معاف نہ کر۔ اے میرے اللہ تجھے عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ ہے، ان بازوؤں میں طاقت عطا فرما جن سے حسین کا ماتم کیا جاتا ہے۔ میرے اللہ تجھے علی اکبر کے زخمی کلیجے کا واسطہ، ان سینوں میں قوت عطا فرما جن پر حسین کا ماتم کیا جاتا ہے۔ میرے معبود تجھے رباب کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ، ان آغوش کو سلامت رکھ جس میں ابھی حسین کے ماتم دار پل رہے۔ راہب کو 7 اولاد دینے والے تشنہ لب کربلا حسین کا واسطہ، ان گھروں کو چراغ اولاد سے منور فرما جو محروم با اولاد ہیں۔ اے میرے اللہ تمام علماء، خطبہ، شعراء اہل بیت، ذاکرین کرام، نوحہ خان، مدحہ خان، مرثیہ خان، سوز خان، ماتمدار، ایک ایک عزادار کی حفاظت فرما، تمام مراجع کرام کی حفاظت فرما، خصوصاً آغائے سیستانی کو طول عمر عطا فرما، وارث کربلا منتقیم خون حسین حضرت ولی عصر امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہم سب کو امام کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ حضرات آپ سے گزارش ہے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر حیدر عباس مرحوم ابن یاور حسین مرحوم کے روح کے لیے ایصال فرمانا۔